آج کے دور کا مسلمان بولنے میں محتاط نہیں ہے اور بے تکلف باتیں کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ بے تکلفی اللہ کے ساتھ بھی کر جاتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کے معاملے میں ہم بے تکلفی نہیں کر سکتے۔ تو کچھ بے تکلفی کی باتیں جو ہم غم میں کر جاتے ہیں، کچھ خوشی میں کر جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایمان لیوا ثابت ہوتی۔ ان میں سے بعض جملے میں اس کو نقل کر رہا ہوں، ہم معاشرے میں اس کو سنتے ہیں، اس کو کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، سن کر ہنسنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بات معاشرے میں یہ ہے کہ باتیں کرتے ہوئے جب حالات صحیح نہیں ہو رہے ہوتے تو مسلسل باتیں کرتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں شاید اللہ تعالی ہمیں بھول ہی گیا۔ اس قسم کا جملہ اگر بول دیا، سننے والے نے مسکرا دیا، تو دونوں کا ایمان سلب ہو گیا۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ اچھے خوش حالات میں ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار کہ تو فلاں عمل کر، اس لیے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ٹھگ لے، تو اللہ کو ٹھگنا چاہتا ہے۔ بعض دفعہ شب قدر میں جب لوگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دوست مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یار سارا سال تو اپنی مرضی کرتا ہے، اس رات میں تو ٹھگنے کے لیے، اللہ کو ٹھگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ جملہ بھی کفریہ بن جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے، تو وہ اس نے جو ایڈریس بتایا وہ بہت دور محسوس ہوتا ہے، تو منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے پچھواڑے رہتا ہے، تیرے تک تو بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ جملہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ کفریہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ذہین افراد کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا چالاک ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس قسم کا جملہ بھی کفریہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ تکلیف میں بندہ کہہ دیتا ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، دنیا میں سب پر آزمائشیں آتی ہیں لیکن مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے مصیبتوں کے خزانے مجھ پر ہی کھول دیے ہیں، ساری مصیبتیں مجھ پر ہی ڈال دی ہیں، کسی اور پر اتنی مصیبتیں کیوں نہیں آتی۔ یہ جملہ بھی اعتراض بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کفر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، بڑا پارسا خاتون اور 5 وقت کی نمازی، لیکن جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو منہ سے یہ نکل گیا اب میں دیکھتی ہوں کہ اللہ مجھ سے کیسے نماز پڑھاتا ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ اسی سے پڑھواتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو ایسا جملہ موت کے وقت میں، یعنی بچے کی موت بھی ہوئی، ادھر ایمان کی بھی موت ہو گئی۔ تو اس لیے زندگی میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کسی بھی حال میں بے تکلفی اللہ کے معاملے میں ٹھیک نہیں، دین کے معاملے میں ٹھیک نہیں، اور اسلامی احکام کے حوالے سے کہنے کہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت دے دیا ہے، ایسا حکم نہیں دینا چاہیے تھا۔ اسلام کے کسی حکم کا مذاق کر لیا، یعنی اسلام نے مثلا 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن یہ مانا نہیں کہ 4 شادیاں ہر کوئی کرے، لیکن دوسری، تیسری، چوتھی شادی کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر کی بات بن جاتی ہے۔ یہ عام طور پر ہو جاتا ہے، خواتین مذاق اڑانے لگتی ہیں۔ تو کرنا نہ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن حکم کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے پردے کا ایک حکم ہے، تو پردے کے حکم کو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ تو دقیانوسی بات ہے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دقیانوسی کہنا یہ بھی کفر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی اسلامی حکم کا مذاق اڑانا وہ کفر ہے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی ایسے مجلس میں نہیں جانا چاہیے، اگر ایسی بات ہو رہی ہو تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے آپ کو محتاط زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔